اب جناب جیل میں وہ پہنچ چکے ہیں. یہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ 10 سال وہ جیل میں رہے. بضع سنین، عربی میں بضع سنین 10 سے کم 9 ساڑھے 9 تک کے سالوں کو بولا جاتا ہے. بہت تکلیف دہ چیز تھی ان کے لیے. اور وہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، ڈرامہ سیریل 45 ایک ساتھ میں، اس میں انہوں نے جیل کے چند ایک دن ہی فلمائے ہیں. یقین کریں وہ تو جیل میں جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جیل کی زندگی کتنی مشکل ہے. حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ تھی. لیکن وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی برکت سے سب لوگوں کو ان کا گرویدہ وہاں پہ بنا دیا، اور لوگ اپنے مسئلے ان سے ڈسکس کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پیغمبر بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، لوگوں کا دکھ مٹانے والے. بس اسی حالت میں کوئی 2 فالوورز بن کے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ 2 نوجوان، انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں پڑھے لکھے لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان. قَالَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں. اور یہ باقاعدہ انہوں نے خواب بھی اس میں فلمائی ہے، ان کو خواب کی حالت میں دکھایا ہے، اور جس طریقے سے وہ واقعی اتنے گلگتنے قسم کے انگور وہ نچوڑتے ہیں. اور وہ واقعی دیکھیں پرانے زمانے کے بادشاہ تو ہر چیز ہی اوریجنل ہوتی تھی جناب، پریزرویٹو فوڈز تو نہیں ہوتے تھے. انار کے باغ لگے ہوئے ہیں، انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں، اور ریئل ٹائم جناب وہاں جا کے سیدھا وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جوس نکالتا ہے اور آگے بادشاہ کو پیش کرتا ہے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں، تو آپ ہمیں بتائیے. اب جب فالوورز خود چل کے آئیں اور پیغمبروں کے پاس آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنے رب کی دعوت ان کے سامنے نہ رکھیں. پیغمبروں کا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے. کام پھنسا ہوا تھا ان نوجوانوں کا، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے، جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، جو سٹارٹ میں آیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا. تو مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں کسی طریقے سے، کسی بہانے سے توحید کی دعوت بھی سامنے رکھوں تاکہ بات پہنچ جائے. جس طرح ہم بھی اپنی قرآن کلاسز میں، علمی مجالس کے اندر، پبلک سیشنز کے اندر کوشش کرتے ہیں، کبھی مزاح کے ذریعے، کبھی سیریس موڈ کے اندر، کبھی کو واقعہ سنا کر کوئی بات پہنچا دیں جس کے ذریعے کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو. یعنی ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ موقع حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، تو انہوں نے فرمایا